جاتی ہے، جہاں پر جبر سے کر دی جاتی ہے یا ہونے ہی نہیں دی جاتی، کہیں زمین تقسیم نہ ہو جائے، یا فرض کیا اس کا گلی کے اندر شہر میں یعنی کہ شام کے وقت پھرنا مشکل کر دیا جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں ایٹیٹیوڈ چینج ہوگا؟ نام اسلام کا ہے، یقیناً چینج ہوگا. ہمیں ہمیشہ پازیٹو تھنکنگ رکھنی چاہیے. اور آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ متحدہ قومی موومنٹ نے درجنوں بچیوں کو قتل ہونے سے آواز اٹھا کے ان کے بارے میں جیسے علم میں آیا ان کو بچایا ہے. تو جو متحدہ کے بس میں تو متحدہ نے کیا، لیکن تبلیغ متحدہ پریچنگ کر رہی ہے، ٹیچنگ کر رہی ہے، عوام میں پیغام اپنا منشور دے رہی ہے. تو ایک دن میں تبدیلی نہیں آیا کرتی ہے، ٹائم لگتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں ایسی تبدیلی آئے گی کہ جب قرآن سے شادی جو کرائے گا یا شادی نہیں کرائے گا، زبردستی جبر کے ذریعے اس کو بٹھا لے گا یا زمین پر قبضہ کرنے کی خاطر کاری قرار دے کے بہن بیٹی کو قتل کرے گا، تو اس کے لیے عبرتناک سزا ہوگی انشاءاللہ اسی ملک پاکستان میں. لوگوں کا عام یہ بھی خیال ہے کہ جب ووٹ دینے کے بعد پارٹیز پارلیمنٹ میں چلی جاتی ہیں تو مسائل پارلیمنٹ کے اندر ہی ڈسکس ہونے چاہیے، سڑکوں پہ جلسہ جلوس نکال کے نہ تو مسئلہ جو ہے اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، نہ اس کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام جماعتیں جو ہیں ان کا بھی یہ کام ہونا چاہیے کہ جب ایک دفعہ الیکشن ہو جائے تو پھر اگلے الیکشن تک جو جلسہ جلوس کی سیاست ہے اس کو بند کر دیا جائے، لوگوں کو جلسہ گاہوں میں لے جانا، ان کو تنگ کرنا ہر دوسرے دن، یہ بھی جو ہے جمہوری پروسیس کا حصہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے، پروٹیسٹ کرنا، احتجاج کرنا یہ ڈیموکریسی کا، جمہوری، یہ انسان کا حق ہے. لیکن اس کو کھیل بنا لینا روزمرہ کا اور عوام کو مشکل میں ڈالنا اور عوام کے لیے روزانہ احتجاج کے نام پہ پریشانیاں کھڑی کرنا، تو اگر یہی کرنا ہے تو پھر آپ کو پارلیمنٹ میں نہیں آنا چاہیے. آپ اگر پارلیمنٹ میں آئیں تو پارلیمنٹ موجود ہے، وہاں اپنی آواز اٹھائیے، عوامی نمائندے ہیں آپ. احتجاج کرنا جمہوری حق ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ روزانہ آپ چھوٹے چھوٹے منی ایشوز جو ہیں اس کو لے کے جناب روز احتجاج ہو رہا ہے. تو اس سے تو کوئی اچھی ریت کار نہیں ہو رہی، نہ ہی جمہوریت اور جمہوری عمل اور پارلیمانی طرز حکومت اور پارلیمانی سسٹم مضبوط ہو رہا ہے. تو ہمیں پارلیمانی سسٹم کو مضبوط کرنا چاہیے. پارلیمنٹری سسٹم میں اور جمہوریت کے صاحب جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے وہ سمپل میجورٹی سے لا میکنگ کرتی ہے. 2/3 میجورٹی اس کو اس وقت چاہیے جس وقت اس نے کانسٹیٹیوشن میں چینج کرنی ہے. اب اگر حکومت جو ہے وہ حدود آرڈیننس میں چینج کرنا چاہتی ہے تو وہ کنسنسس کیوں کریٹ کرنا چاہتی ہے؟ اس کو اپوزیشن کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ وہ اس قانون کے اندر خود ترمیم کیوں نہیں کر دیتی؟ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی حدود آرڈیننس کے اس مسئلے پر اگر جتنا زیادہ سے زیادہ کنسنسس ہو، متفقہ رائے ہو، تو اس کا اچھا عوام میں بھی امپیکٹ پڑے گا اور انٹرنیشنلی بھی اچھا امپیکٹ پڑے گا. ورنہ تو یہ کہ حکومت کر سکتی ہے تو یہ تو اچھی چیز ہے. ایک کرٹیسزم ہوتا ہے کہ شاید جنرل مشرف کی حکومت یہ بیرونی دباؤ کے تحت کرنا چاہتی ہے. حدود آرڈیننس کا مسئلہ اس لیے اٹھایا گیا ہے تاکہ جو اصل مسائل ہیں جمہوریت کے حوالے سے، لوگوں کی غربت کے حوالے سے، وہ دبے رہیں. ان کو پتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر آئے گی، اس طرح لگے گا کہ ایک باقاعدہ بڑا مسئلہ جو ہے ڈسکس ہو رہا ہے یا حل نہیں ہونا جو ہے اس کی ضرورت ہے. تو اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو الزامات ہیں کہ امریکہ کے کہنے پہ یا مغرب کے کہنے پہ جنرل مشرف کی حکومت یہ مسائل حل کرنا چاہتی ہے، یا اس طرح کے مسائل جو ہے وہ چھوڑے گئے ہیں خود ڈبیٹ کے طور پہ؟ غوری صاحب، یہ بھی ایک ہمارے ملک میں روایت بن گئی ہے کہ حکومت جو بھی کام کرے، جو بھی بل لائے، جو بھی مثال کے طور پہ 33% خواتین کو اکثری نمائندگی دی گئی پارلیمنٹس میں. اب جو بھی حکومت عمل کرے یہ بھی ایک فیشن بن گیا ہے، کہہ دو کہ امریکہ کے کہنے پہ کیا گیا ہے. اگر صدر صاحب کو چھینک آئی ہے تو امریکہ کہنے پہ آئی ہے، اور وزیر اعظم صاحب کو زکام ہوا ہے تو وہ امریکہ کے کہنے پہ ہوا ہے. تو اب اس کا تو ہمارے پاس تو کوئی علاج نہیں ہے. اس کا تو میرا خیال ہے بقرات کے پاس بھی کوئی علاج نہیں ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی کیا امید ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے
یہ حل ہونے کے کتنا قریب ہے حدود آرڈیننس کا؟ کب لوگ جو ہیں وہ اس مسئلے کو اپنے پیچھے رکھ کے اور اگلے مسائل کی طرف بڑھیں گے؟ اصل میں واقفیت عوام کی اس معاملے میں جو اس کی اصل حقیقتیں ہیں اس کے بارے میں ادراک علم کم ہے. لیکن اب جیسے کہ متحدہ کوشش کر رہی ہے، حکومت میں شامل جو جماعتیں وہ بھی کوشش کر رہی ہیں کہ عوام کو صحیح حقائق سے آگاہ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بل اللہ نے چاہا تو اکثریت کے ساتھ جو نیا ترمیم شدہ بل ہے حدود آرڈیننس کا، جس میں عورتوں کو تحفظ دیا گیا ہے، ان کے بنیادی حقوق کا خیال رکھا گیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق ہے، وہ پاس ہو جائے گا. الطاف حسین صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. اور ناظرین، آپ نے الطاف حسین صاحب کی بات سنی. اس میں صرف ایک ایشو نہیں ہے، بہت سارے ایشو، اور وہ گمبھیر ایشو ہیں پاکستان کی سوسائٹی کو اگر سامنے رکھا جائے. لیکن جس طرح انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے، ہمیں بھی امید ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی کے اندر جو مسائل ہیں ان کا حل آہستہ آہستہ ہوتا جائے گا اور اس سوسائٹی کے اندر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ایک بہتر زندگی گزار سکیں گے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.